اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی اور نواز شریف پاکستان آ کے وزیر اعظم بن جائیں گے تو وہ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں. آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ نیشنل پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, تمام عسکری قیادت اور افسران جو ہیں وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اس پہ یہ اکٹھے ہو جائیں. یہ عسکری سیمنٹ جو ہے وہ جب کسی پارٹی کی جو دیواریں ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جب تھوڑا سا ہوا تیز چلتی ہے تو وہ دیواریں گر جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, جس طرح عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نئی پارٹی بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی سے نکلنے والے لوٹوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اس پر حامد میر نے دبنگ انداز میں تبصرہ کیا. آئیے پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور ان کی جس طرح قیادت آ کر استعفے دیتی ہے اور پریس کانفرنس کر رہی ہے, تو کیا یہ استعفے اور پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر پائیں گے؟ آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں چلے جائیں. اگین میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ایکشن ری پلے ہے بہت سے واقعات کا. پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ 1956 میں بنائی گئی تھی, 1955 میں بنائی گئی تھی. تو اسی زمانے میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگائی گئی, حکومت پاکستان نے لگائی, پہلی پارٹی تھی جس پر پابندی لگی. اس کے بعد 1971 میں ملٹری آپریشن کے بعد جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگائی جو کہ الیکشن جیت چکی تھی, اس پہ پابندی لگائی. ملٹری آپریشن بعد میں ہوا تھا. اس کے بعد 1975 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو نیشنل عوامی پارٹی تھی, نیب, پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی تھی جس نے 2 صوبوں میں حکومت بھی بنائی ہوئی تھی. اس پر پہلے آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پابندی لگائی, پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کے گئے, اس پر بھی پابندی لگا دی. یہ ایک کلاسیکل کیس ہے کہ نیب پر پابندی لگائی, وہ آج اے این پی کی صورت میں موجود ہے, عوامی نیشنل پارٹی. صرف عوامی نیشنل پارٹی کی صورت میں موجود نہیں ہے, نیب آج اے این پی کے علاوہ نیشنل پارٹی کی صورت میں موجود ہے, بی این پی مینگل کی صورت میں موجود ہے, اور کچھ سپلنٹر گروپ جو ہیں جو کہ بلوچستان اور سندھ میں اب عسکریت پسندی کی طرف مائل ہو چکے ہیں. یہ سارے گروپ جو ہیں یہ پہلے نیب میں تھے, جس میں سے جی سندھ قومی محاذ تھا, پھر اس پر بھی پابندی لگ گئی. پھر بلوچستان کے جو سیپریٹسٹ ملیٹنٹس ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں یہ پہلے نیب میں تھے. اور پھر جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی 2021 میں تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی, لیکن کچھ مہینوں کے بعد پھر وہ انہوں نے پابندی ہٹا دی تھی. تو خود عمران خان صاحب کے دور میں تحریک لبیک پر پابندی لگی اور ان کو پتہ لگا کہ پابندی سے پارٹی ختم نہیں ہوتی. تو پارٹیاں جو ہیں ان کو اگر آپ بین کریں گے تو وہ پارٹیاں نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ ان کی قیادت کو جیل میں ڈالتے ہیں, وہ پارٹی جو ہے اس کو کوئی اور ٹیک اوور کر لیتا ہے. تو آج بھی اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو رجسٹرڈ پارٹیاں وہ دیکھیں نا تو تقریباً 168 170 کے قریب ہیں. اس میں 2 تحریک انصاف ہیں, اس میں 12 کے قریب مسلم لیگیں ہیں, اس میں 4-5 پیپلز پارٹیاں ہیں. تو یہ ساری جو کرشمے ہیں نا یہ ہمارے ماضی میں ہمارے جو ملٹری ڈکٹیٹرز اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, سیاستدان ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. کتنے دیکھیں نا, کتنی افسوس کی اور شرم کی بات ہے کہ جس پارٹی نے پاکستان بنایا تھا, آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو رجسٹرڈ پارٹی ہیں اس کی آپ فہرست میں جائیں تو مسلم لیگ نون, مسلم لیگ, کاف, جیم, چے, ہے, خے, 12-13 پارٹیاں ہیں. اور وہی پارٹی پھر آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے بھی 3-4 پارٹی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ ایک اور, میں نے آپ کو پہلے اے این پی کی مثال دی ہے, اب آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی جو ہے جب جنرل ضیاء اللہ کی حکومت آئی تو اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا. اور بین کیوں کیا کہ پیپلز پارٹی میں سے اس نے ایک نکالی نیشنل پیپلز پارٹی, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اس کے سربراہ تھے. مقصد تھا پیپلز پارٹی کو توڑ دیں, نہیں ٹوٹی. مساوات پارٹی بنائی گئی حنیف رامے کی سربراہی میں, نہیں ٹوٹی. پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی گئی کوثر نیازی کی سربراہی میں, کوئی فرق نہیں پڑا اصلی پیپلز پارٹی کو. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا, پرویز مشرف کا دور آیا, اس نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا دی. 10-15 لوگ توڑے اس نے, لیکن وہ پیٹریوٹ اب ختم ہو چکی ہے. تو اسی طرح جو آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف
کہ کچھ جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ نیشنل پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو میں تو جو ہے نا وہ ان کی شکلیں دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی راؤ اسکندر اقبال یاد آ جاتا ہے، کبھی فیصل صالح یاد آ جاتا ہے، کبھی رضا یاد ہراج یاد آ جاتا ہے، کبھی نوریز شکور یاد آ جاتا ہے. یہ سارے لوگ تھے، یہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر تھے. پرویز مشرف نے ان کو پریشرائز کیا، توڑا. انہوں نے اسی طرح پریس کانفرنسیں کی 2002 میں، اور پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا لی. آج کل تحریک انصاف پیٹریوٹ بن رہی ہے. تو یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ہوا کا جھونکا ہوتی ہیں، اور جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے پارٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. سر دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں، اگر عتاب آیا ہے پاکستان تحریک انصاف پر تو ملٹری کورٹس کے ذریعے بھی آیا ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا اور ایک سابق وزیر اعظم کو وہاں پر جب ٹرائل چلایا جائے گا تو انٹرنیشنل دنیا کیا تاثر لے گی؟ عمران خان کو آپ ملٹری کورٹ سے سزا دے دیں، عمران خان کو آپ کسی عدالت سے ڈسکوالیفائی کر دیں، کچھ عرصے کے لیے وہ الیکٹرول پالیٹکس سے باہر رہیں گے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار جو ہے وہ موجود رہے گا. اور اگر نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں آج بھی ریلیونٹ ہیں ڈسکوالیفیکیشن تک کے باوجود، اور وہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عمران خان کا بھی کردار جو ہے وہ قائم رہے گا. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک میوزیکل چیئر ہے نا، کہ کبھی ایک پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی اور نواز شریف پاکستان آ کے وزیر اعظم بن جائیں گے، تو وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے. میر صاحب ایک طرف ایک نیا گروپ بن رہا ہے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی طرف سے، اور دوسری جانب ہم نے پی ڈی ایم کا گروپ بھی دیکھا. اگر اس میں سے عسکری سمت نکل جائے تو وہ گروپ کہاں پر جائے گا اور یہ پی ڈی ایم کتنے عرصے تک مضبوط رہ پائے گی؟ فیاض الحسن چوہان جب یہ پی ٹی آئی میں آیا تھا تو اس وقت عمران خان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کون سا سیمنٹ ہے. 5 پارٹیاں بدل کے آیا تھا، وہ سوچنا چاہیے تھا نا خان صاحب کو کہ میں نئے پاکستان کا دعوے دار ہوں، میں ریاست مدینہ کا دعوے دار ہوں. ایک بندہ جماعت اسلامی سے شروع ہوا، کاف لیگ میں گیا، عوامی تحریک میں گیا، پھر پی ٹی آئی میں آ گیا ہے، تو میں ذرا دیکھوں یہ کون ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آپ اور بھی بہت سے میں نام لے سکتا ہوں جنہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ماتھے پہ گولی کھا لیں گے، پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. وہ بھی عسکری سیمنٹ ہی تھا. تو یہ عسکری سیمنٹ جو ہے وہ جب کسی پارٹی کی جو دیواریں ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جب تھوڑا سا ہوا تیز چلتی ہے تو وہ دیواریں گر جاتی ہیں. تو عسکری سیمنٹ خواہ پی ٹی آئی میں ہو یا پی ایم ایل این میں ہو یا پیپلز پارٹی میں ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو، اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سیاستدان مل کر آئین کا آرٹیکل 244 جو ہے، جس کے تحت تمام عسکری قیادت اور افسران جو ہیں وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اس پہ یہ اکٹھے ہو جائیں. تو سیاستدان اس میں اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں تال میل کر لیتے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں گورنمنٹ نہیں کر سکتے؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تو نہیں بنایا تھا نا. قائد اعظم نے جو برٹش سامراج تھا اور برٹش آرمی تھی اس کے خلاف تن تنہا جدوجہد کی. ان کے پاس کوئی مسلح فوج نہیں تھی، تو ایک سیاسی جدوجہد سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کو جو بیوروکریسی ہے اور جو اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں برٹش افسران جو ہیں ان کا غلبہ تھا، انہوں نے قائد اعظم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ جب قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے تو ایک دن ان کے پاس ایک آرڈیننس لایا گیا کہ جی بغیر مقدمے کے اور بغیر ٹرائل کے کسی بندے کو گرفتار کرنے کا اختیار دیں پولیس کو. قائد اعظم نے انکار کر دیا، کسی نے چونچ رہا نہیں کی ان کے سامنے. لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو وہی قانون جو ہے اس کو آپ ایم پی او کی شکل میں لے آئے اور آج تک وہ چل رہا ہے. اب ایم پی او کا جو قانون ہے وہ پاکستان کے آئین کے بالکل خلاف ہے. تو اگر قائد اعظم نے اس پہ انکار کر دیا تھا تو بعد کے جو سیاسی رہنما تھے، کتنے وزیر اعظم آئے اس کے بعد؟ لیاقت علی خان آئے، ذوالفقار علی بھٹو آئے، محمد خان جنیجو آئے، بے نظیر بھٹو آئیں، نواز شریف آئے، عمران خان آئے، کسی نے اس کو ختم نہیں کیا. تو اب قصور تو ان سیاستدانوں کا نا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہے،
لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ قائد اعظم نے بھی تو انکار کیا ہے، تو آپ بھی انکار کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کریں گے کہ آئیے آپ مداخلت کریں۔ ناظرین، حامد میر کی ایک بات تو 100% درست ہے کہ ہم خود ہی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سیاست میں اس قدر انوالو ہو جاتی ہے جو ملک و قوم اور سٹیک ہولڈرز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لہٰذا سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، تمام سیاستدانوں کو مل کر اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ذمہ داری اور مین ٹاسک پر فوکس کرنے پر زور دینا چاہیے، اور سیاست کو فری اینڈ فیئر طریقے سے چلانا چاہیے۔ جب عوام کا منتخب نمائندہ پاکستان پر حکومت کرے گا تب ہی ملک و قوم کا مستقبل بہتر ہو سکے گا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔